بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى سبعینۃ فیما سواہ وهو شهر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشهر يزاد رزق المؤمن فيه وشهر المواساة وشهر يزاد رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على شربۃ على تمر او شربۃ من ماء او مذقۃ لبن وهو شهر اول رحمہ واوسطه مغفرہ واخره عتق من النار فاستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مہینے کے اعتبار سے رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی فضیلت جتنی ہمارے ذہن کے اندر ہوگی، اسی اعتبار سے اس مہینے کی قدر آدمی کرے گا، ورنہ اگر اس مہینے کی عظمت نہیں ہوگی تو جیسے سال کے دوسرے مہینے آئے چلے گئے، ایسے ہی رمضان کا مہینہ بھی آئے گا چلا جائے گا، وہ اپنی رحمتیں برسائے گا، برکات لوگوں کے اوپر نازل کرے گا، لیکن ہم رہیں گے کہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو جانا ہی نہیں، اور اس کو دل کے اندر جگہ ہی نہیں دی، جس کی بنیاد پر عام مہینوں کی طرح سے یہ مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا اور ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ رمضان مبارک کے مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا اہتمام خود اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا ہے۔ جس نے سارے جہان کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، مہینے کی تعداد اس نے 12 رکھی، ان میں سے بعض مہینوں کو بعض مہینے کے اوپر فضیلت رکھی۔ جس ذات نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اس ذات کے نزدیک رمضان مبارک کے مہینے کا کیا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کی جانب سے لوگوں کے لیے کیا انعامات کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان مبارک کی آمد کی تیاری آسمان پر پورے سال کی جاتی ہے، یعنی ابھی ایک رمضان گزرتا ہے، دوسرے رمضان کی آمد کی تیاری پورے سال کی جاتی ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے
تو اس وقت جنت کے بالا خانوں کے اوپر ایسی ہوا چلتی ہے، ایسی اچھی ہوا رہتی ہے کہ ایسی ہوا کسی نے آج تک سنی نہیں ہوگی، اور اس کی آواز ایسی دلکش ہوتی ہے کہ حوریں اپنے بالا خانوں سے نکل آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آج کی کیا رات ہے۔ رضوان سے پوچھتی ہیں جو جنت کے داروغہ ہیں، پوچھتی ہیں کہ آج اتنا اہتمام کیسا ہے، آج کیا ہے۔ داروغہ جو رضوان ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ تم کو معلوم نہیں، آج رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ آج کے دن اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دیکھیے کتنا اہتمام ہوتا ہے، پورے سال تیاری کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دھونی دی جاتی ہے، اور وہاں پر ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ وہاں پر ایسی، اور اس کی وجہ سے جو آواز ہوتی ہے وہ آواز وہاں پر رہنے والے کسی نے سنی نہیں ہوگی، جس کی بنیاد پر حوریں باہر نکل آتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ہے۔ چنانچہ جب ان کو بتلایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اے جبرائیل، جاؤ روئے زمین کے اوپر اور جتنے سرکش شیاطین ہیں ان سارے شیاطین کو قید کر کے دریا میں، سمندر میں ڈال دو۔ یہ کس اہتمام کے اندر ہے؟ اس کی وجہ ذکر کی گئی کہ ان سرکش شیاطین کو سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر ڈال دو قید کر کے، تاکہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے روزے کو خراب نہ کریں۔ دیکھیے اللہ کی جانب سے ہمارے روزوں کے بچانے کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ سرکش شیاطین جن کی وجہ سے آدمی کے روزے خراب ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے روزے داروں کے روزے کی حفاظت کی غرض سے ان سرکش شیاطین کو رمضان کی آمد کے پر قید کر کے دریا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی ہر رات کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جو ہم سے گناہوں کی مغفرت چاہے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اور اسی طریقے سے چند اعلانات ہوتے ہیں جس کے اندر یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کوئی قرض دینے والا ایسے غنی کو، یعنی ایک آدمی جب کسی کو قرض دیتا ہے تو کبھی عام طور سے مقروض فقیر ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ قرض دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ آج میں اس کو قرض دے رہا ہوں، معلوم نہیں یہ 2 مہینے کی ادھار کے اوپر ہم سے یہ قرض لے رہا ہے، اس وقت پر یہ اس کو ادا کرے گا یا نہیں۔ اس کے دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے، کبھی دینے والا دے دیتا ہے، کبھی انکار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کوئی قرض دینے والا ایسے غنی کو، فقیر کو نہیں، غنی کو، جو کہ پورا ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو جو کوئی قرض دے گا، یعنی اللہ رب العزت نے جو بندے سے خرچ کرنے کا مطالبہ دیا ہے، مطالبہ کیا ہے، اگر بندہ اس مطالبے کے اوپر کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس بندے کو پورا اجر دیا جاتا ہے۔ کم از کم جتنا دیا ہے اس کے اوپر بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ 10 گنا تو بڑھانے کا وعدہ ہے، اس کے علاوہ 700 گنا تک بڑھا کر دیے جانے کا اللہ کی جانب سے وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے جتنا چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے۔ اتنے سارے وعدے اللہ رب العزت کی جانب سے رمضان کی آمد کے اہتمام پر کیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی جانب سے رمضان کے مہینے کا اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے تو کیا ہم بندوں کی جانب سے اس رمضان کے اہتمام ہمارے عمل سے دکھلائی دے رہا ہے؟ ذہنی اعتبار سے ہم رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں،
کیا ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے، اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو پھر اس سے زیادہ محروم شخص دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا؟ کیا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی؟ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی صفات کے اندر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ وہ نیکیوں کے اندر بہت حریص تھے، یعنی نیکی کا کوئی بھی ان کو موقع حاصل ہوتا تھا وہ اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور وہ عبادت کے اندر حد سے زیادہ مشغول رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ان کو ایک خطبہ دیا۔ دیکھیے صحابہ کرام کی مقدس جماعت جو نیکیوں کے اندر حریص تھے، نیکی کے اندر بہت بڑھنے والے تھے، ان سے کسی طرح کی کمی کی کوئی امید نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر امت کے سارے افراد تھے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس سے غفلت نہ برتیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کی آخر تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے ایک مفصل خطاب ان کے سامنے کیا ہے، جس کے اندر رمضان مبارک کے اندر کیے جانے والے اعمال اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں، تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے ہر ایمان والا اپنے آپ کو ذہنی طور پر رمضان کے استقبال کے لیے تیار کر سکے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکے کہ 11 مہینہ ہم نے بہت محنت کی، 11 مہینہ ہم نے دنیا کے کمانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی دنیا کو اچھی بنانے کے لیے بہت محنت کی۔ ایک مہینہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے، جس کے اندر اللہ کی نعمتوں کی بارش کی جاتی ہے، ہم اس ایک مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں، اس کی بنیاد پر ہماری آخرت بن جائے گی، ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر بھی راحت محسوس ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اپنے مہمان خانے کے اندر جگہ مرحمت فرمائے گا۔ چنانچہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا تو یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم اور ایک برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ شہر جعل اللہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ دیکھیے اس مہینے کے اندر سب سے پہلی چیز روزہ فرض ہے۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ امت کے اوپر فرض کیا گیا، یہ اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جس حدیث کو آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت کی گواہی کے اوپر، نماز کے اوپر اور روزے کے اوپر، حج کے اوپر اور زکوٰۃ پر۔ یہ 5 اہم بنیادی ارکان ہیں۔ جو شخص ان ارکان کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اسلام کو ضائع کرنے والا ہوگا، اسلام کے ستون اور اسلام کے خیمہ کو گرانے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر، رمضان کے اندر روزے کو فرض قرار دیا ہے، لہذا ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جہاں پر لوگ جدید تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہن کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھایا جاتا ہے کہ اگر جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی، گلوکوز کی کمی ہو جائے گی تو تمہاری صحت بگڑ جائے گی، تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ اس کے ذہن کے اندر اتنا بیٹھایا جاتا ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو روزے کے اندر اس کے ذہن کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے
کہ ہم اگر 1 مہینہ بھوکے رہ گئے، اگر 14 گھنٹہ 14.5 گھنٹہ ہم نے پانی نہیں پیا تو ہمارے جسم کے اندر پانی کی کمی پڑ جائے گی، کھانا نہیں کھائیں گے تو ویکنس اور کمزوری آ جائے گی۔ ایک وہمی بیماری اور ایک وہمی کمزوری جس کو ذہن کے اندر اتنا بھرا گیا کہ اس کے بھرنے کی بنیاد پر یہ بچہ ذہنی ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ایک آدمی اگر نہ رکھے، مثال کے طور پر ایک آدمی جہالت کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھتا، بہت سے گاؤں کے اندر لوگ ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ کے اندر وہ کھاتے پیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر نہیں رکھتے، تو وہ ان کا گناہ ہے، وہ ارتداد کے شکار نہیں ہوئے، یہ گناہ عظیم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو گناہ سے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے اور اس گناہ سے توبہ کر کے آگے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جس ایمان والے کے ذہن کے اندر یہ چیز داخل کر دی جائے گی کہ روزہ کی وجہ سے ویکنس آئے گی، کمزوری آئے گی، اور اتنے لمبے اگر تم بھوکے رہو گے تو اس کی بنیاد پر تمہاری صحت برباد ہو جائے گی، تو پھر وہ آدمی ذہنی ارتداد کا شکار ہو جائے گا۔ پھر آگے چل کر یہی بچہ، یہی لڑکا جو اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور دینی تعلیم سے بہراور نہیں ہوا اور دینی تعلیم کو حاصل نہیں کر سکا، اس کی بنیاد پر یہ آگے چل کر جب اور بڑا ہوگا اور آزاد خیال ایمان والا بنے گا تو وہ کہہ دے گا کہ روزہ کی کوئی ضرورت نہیں اور روزہ کے اوپر اعتراض کرے گا۔ پھر وہ ذہنی ارتداد جس کے اوپر آدمی بچپن کی حالت کے اندر اس لڑکے کے اوپر، اس بچے کے اوپر کنٹرول کر سکتا تھا، قابو پا سکتا تھا، آج وہ تناور ایسا درخت بن گیا جو خود اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے گا جس کی بنیاد پر وہ براہ راست دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس نے اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیا۔ اسی لیے زور دیا جاتا ہے، لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، بتلایا جاتا ہے کہ یہ تعلیم کا دور ہے جس کے اندر حکومت کی جانب سے بھی تعلیمی نظام کو لاگو کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا پڑھنا ضروری ہے، اگر اتنی تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو سرکاری مراعات سے، سرکاری چیزوں سے محروم کر دیا جائے گا اور تمہارا پاسپورٹ وغیرہ یا اور دوسری چیزوں کے اندر دقت پیش آئے گی، یا تو بنے گا نہیں یا بنے گا تو بہت دقت سے بنے گا۔ پھر جب آدمی اس لائن کے اندر آگے بڑھے گا تعلیم کی بنیاد پر تو وہ اپنے نظام تعلیم کو لاگو کریں گے۔ پھر ان کی جو پالیسی ہوگی اس پالیسی کے اندر پڑھائی تو کم لیکن ذہنی طور سے ان کو بدلنے کی کوشش زیادہ کی جاتی ہے، اور پھر یہ لڑکا آگے قابل تو نہیں بن پاتا لیکن ذہنی اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے اندر شک پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب اسلامی تعلیمات کے اندر جس کے ذہن کے اندر شک پیدا ہو جائے گا تو یہ آگے چل کر برملا اسلامی تعلیمات کے اوپر کیچڑ اچھالے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی جانب سے روزہ کو فرض کیا گیا ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ کلمہ شہادت اور نماز کے بعد روزے کو فرض کیا گیا، اور جو شخص اس کا منکر ہو جائے وہ براہ راست کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ذہن کے اندر یہ بیٹھانا چاہیے کہ روزے کی وجہ سے ویکنس نہیں آتی، کمزوری نہیں آتی، بلکہ اطباء کے اقوال کو دیکھیں گے تو یہ بات نظر آئے گی کہ 1 مہینے کا روزہ انسان کو 11 مہینے کے اندر جو بد پرہیزی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر اس مہینے کے ذریعے اس کی جسمانی تندرستی ہوتی ہے اور خون کی روانی، اور جس کی بنیاد پر کولیسٹرول اور دوسری چیزیں جو انسان کے زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ 1 مہینہ جب یہ نظام اللہ کی جانب سے لاگو کر دیا جاتا ہے اور ایمان والا روزہ رہتا ہے تو روزہ رکھنے کی بنیاد پر اس کی وہ ساری چیزیں مینٹین رہتی ہے، قابو رہتی ہے۔ چنانچہ عام طور سے ایک بیماری جو بہت عام ہے جس کو کہتے ہیں شوگر کی بیماری، عام طور سے جتنے شوگر کے مریض ہوتے ہیں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے روزے کے مہینے کے اندر، اس روزے کے مہینے کے اندر
دوا کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، یا تو جو ڈاکٹر کی دوا لیتے ہیں، ڈاکٹر کو رمضان سے پہلے دکھانا پڑتا ہے اور وہ ڈاکٹر خود اس کے پاور کے اندر کمی کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تو دوا کا پاور زیادہ ہو، دوسرے رمضان کے اندر بھوک کی وجہ سے جو کنٹرول ہوتی ہے شوگر، وہ کنٹرول کی وجہ سے یہ زیادہ شوگر لو ہو جائے۔ اس کی بنیاد پر یا تو دوا کا استعمال نہیں کرتے لوگ، یا جو کرتے ہیں وہ آدھے پاور کی کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کو یعنی روزے کو اس کے اندر بڑا دخل رکھا ہے۔ جو آدمی ہفتے کے 2 روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس بیماری کے اندر اور اس کے اندر عام طور سے کنٹرول کر دیتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں، یعنی شوگر اس کی کنٹرول رہتی ہے۔ سوموار اور جمعرات جو ہفتہ کے 2 دن روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اس لیے یہ مختلف بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، نہ کہ بیماریوں کے اندر مبتلا کرنے کا۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس مہینے کے اندر ذہنی طور سے تیار رہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ایک نماز کا اضافہ کیا جس کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح باجماعت کا اہتمام کریں گے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اسی طریقے سے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے اندر اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس کو بشاشت کے ساتھ برداشت کریں گے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں اجر دے گا۔ گرمی کا مہینہ ہے، روزے کے اندر کسی طرح کی کوئی پریشانی آ گئی، اس کے اوپر صبر کریں گے۔ صبر کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ والصبر ثواب الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس کے اندر قرآن پاک کا خاص اہتمام، اسی مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ عام طور سے آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس مہینے کو قرآن پاک سے خاص تعلق ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت آنے والے مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔